الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وکذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیہ نمبر 143۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اسی طرح ہم نے تم کو معتدل امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو۔ وما جعلنا القبلۃ التی، اور ہم نے نہیں بنایا قبلہ کو جس پر آپ تھے مگر اس لیے لنعلم کہ ہم جان لیں کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں گھوم جاتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اور بے شک یہ بات بہت بڑی ہے مگر ان لوگوں پر، یہ بات بہت بھاری ہے مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرتا، اور اللہ نے تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کیا۔ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات نے اس آیت مبارکہ کے اندر اس امت کی فضیلت کو ذکر فرمایا ہے کہ فرمایا کہ یہ امت وسط ہے، جس کو معتدل امت کہتے ہیں۔ وسط کا ایک معنی جو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ ترمذی شریف میں موجود ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وسط جو واو کے سین کے زبر کے ساتھ ہے، اس کا مطلب ہے عدل، اور عدل کے معنی ہے بہترین، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین امت بنایا ہے۔ جیسا کہ دوسری آیت مبارکہ کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تو جیسے وہاں پر اس کو بہترین امت فرمایا گیا ہے، اور اس کے بہترین امت ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات نے یہ اس کو جو اعزاز عطا فرمایا ہے وہ اس لیے عطا فرمایا ہے کہ یہ شہداء علی الناس ہے، لوگوں کے اوپر گواہی دینے والی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سب سے آخر میں آئے ہیں، آپ آخری نبی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے دنیا میں نہیں آنا، لا نبی بعدی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اب جو انبیاء کے ذمے جو کام تھا کہ وہ دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے، لوگوں کو یہ بات جا کر بتاتے تھے کہ یہ جو دین میں لے کر آیا ہوں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ سب سے بہترین دین ہے، اور اس میں ہی کامیابی، 100% کامیابی اس میں چھپی ہوئی ہے۔ تو نبی جا کر جو ہے اس کی گواہی دیا کرتا تھا، لوگوں تک جا کر اس پیغام کو پہنچاتا تھا۔ اب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی انسان نے بحیثیت نبی آنا ہی نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ بحیثیت امتی ہونے کے آئیں گے۔ تو اللہ کی ذات نے وہ جو کام ہے وہ اس امت کو دی ہے، کہ جیسے شہادت کا ایک معنی جو ہے عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں کٹ جائے تو اس کو بھی ہم شہید کہتے ہیں، کہ اللہ کے نام پہ بھئی اس کی شہادت ہو گئی، میدان کارزار میں گیا ہوا تھا، اللہ کے نام پہ اس نے گردن کٹوا دی تو اس کو شہید کہتے ہیں۔ تو وہ شہید بھی اصل میں اس کا معنی بھی گواہ ہے، کہ وہ اس بات کی گواہی دے کے جاتا ہے کہ یہ جو دین ہے جو اللہ نے ہماری طرف بھیجا ہے، پیارے نبی نے جو ہمیں عطا کیا ہے، ہم تک اس کا پیغام پہنچایا ہے، یہ 100% حق اور سچ ہے، اس کے اوپر میں اپنی جان قربان کر کے جا رہا ہوں۔ اور باقی لوگوں کو بھی پیغام دیا جاتا ہے کہ یہ دین حق اور سچ ہے، اس کے لیے تم نے جان کٹوا دینی ہے، لیکن اس دین سے پھرنا نہیں ہے۔ تو اللہ کی ذات نے یہاں پر اس امت کو کے بارے میں یہ بات فرمائی ہے کہ یہ لوگوں کے اوپر شہادت دینے والی ہے۔ تو اب جتنے بھی لوگ ابھی آئیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ تھے، صحابہ کے بعد باقی جتنی امت مسلمہ ہیں، جن کے پاس یہ کلمہ پہنچ چکا ہے، جس نے کلمے کو پڑھا ہے اور اللہ کے نبی کا امتی ہونے کا اس کو شرف حاصل ہوا ہے، اب اس کے ذمے ہے کہ وہ دین کے بارے میں گواہی دیتا رہے ساری زندگی، جب تک وہ زندہ ہے۔
لوگوں تک یہ پیغام پہنچاتا رہے کہ یہ دین حق اور سچ ہے، اس میں 100% کامیابی ہے، اس کی طرف مڑ کر آ جاؤ۔ اور جیسے کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس میں اس آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اس امت کے ذمہ کام کیا ہے، وہ ہے تأمرون بالمعروف، دین یعنی نیکی کا حکم کرنا ہے، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکنا ہے، وتؤمنون باللہ، اور یہاں ایمان باللہ کا بھی تذکرہ ہے بعد میں۔ تو اللہ کی ذات نے اس امت کو بڑا شرف عطا فرمایا ہے، تو یہ عظیم کام ہے، اور یہ جو کام کیا جاتا ہے یہ دوسروں کی خیر خواہی کے لیے کیا جاتا ہے، کیونکہ دین تو 100% ہے ہی خیر خواہی کا نام۔ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا دین و نصیحہ، کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، کہ ایمان والا دوسروں کی خیر خواہی ہی چاہتا ہے۔ اب ایمان والے جو تبلیغ کر رہے ہیں، جب نبی کوئی تبلیغ کر رہا ہوتا تھا تو نبی دنیا کے اندر کسی سے کوئی دنیاوی فائدہ اس کا مقصد ہی نہیں ہوتا تھا کہ کوئی اس کو کوئی دنیاوی فائدہ ملے، نہیں۔ نوح علیہ السلام 1450 سال تبلیغ کرتے رہے اور کسی سے ایک ذرہ برابر بھی دنیاوی مفاد کا مطالبہ نہیں کیا۔ تو بھائی اور دوستو، ایسے ہر نبی کا یہ مقصد ہوتا تھا کہ وہ لوگوں کی خیر خواہی کے لیے، کیونکہ ان کے سامنے آخرت ہوتی ہے، کہ دنیا کی جتنے بھی نفع نقصان ہے ان کا کوئی آخرت کے نقصان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دنیا کے جتنا نفع انسان حاصل کر لے، آخرت کا جو نفع ہے اس کے مقابلے میں اس میں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو آخرت کا سب سے بڑا نفع جنت میں جانا ہے، اور سب سے بڑا نقصان جہنم کی آگ میں چلے جانا ہے۔ تو نبی انسانوں کو جہنم کی آگ سے بچا کے جنت کی طرف لے کے جاتا ہے، اتنی بڑی خیر خواہی کر رہا ہے نبی، تو وہ انبیاء کا کام اس امت کے ذمے لگائے۔ اب اس امت کے ذمے ہے الدین النصیحہ، کہ یہ خیر خواہی کرتی رہے گی ساری زندگی کے لیے۔ تو لوگوں کے اوپر اس نے شہداء علی الناس بننا ہے، دنیا کے اندر بھی، اور آخرت میں بھی اس نے شہداء علی الناس بننا ہے۔ اور آخرت میں اس کی گواہی کیسی ہوگی؟ دنیا میں تو اس نے گواہی دینی ہے کہ دین پر حق ہے، 100% ہے، اس کے اوپر جان کٹوا دو، لیکن دین سے ہٹو نہیں۔ اور آخرت میں لوگوں کے اوپر اس نے گواہی ایسے دینی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب انبیاء کو اور پوری انسانیت کو دوبارہ سے کھڑا کریں گے، تو نوح علیہ السلام، حدیث میں آتا ہے، نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے، اے نوح کیا تم نے میرا پیغام پہنچایا؟ تو نوح علیہ السلام فرمائیں گے اے اللہ میں نے تو تیرا لائے ہوئے پیغام کو تبلیغ میں نے ان کو کی، ان کو تیرا پیغام پہنچا دیا۔ تو وہ لوگ جو وہاں پر موجود ہوں گے وہ کہیں گے جی ہمارے پاس تو کوئی پیغام انہوں نے نہیں پہنچایا، یعنی امتیں اپنے نبی کی طرف سے جو لایا ہوا پیغام تھا اس کا انکار کریں گے، حالانکہ انبیاء نے اتنی محنت کی اور قربانیاں دے کر ان تک پیغام پہنچایا، اور وہاں پر وہ منکر ہو جائیں گے۔ تو اس کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات اس امت کو یہ شرف عطا فرمائیں گے کہ امت محمدیہ، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، یہ لوگ آ کر وہاں پر گواہی دیں گے کہ اے اللہ یہ جو نبی ہے، یہ تیرا پیارا نبی، یہ صحیح فرما رہا ہے، اور یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ تو اس کے اوپر وہ لوگ کہیں گے کہ بھائی تم تو اس وقت تھے ہی نہیں، تم تو پتہ نہیں ہزاروں سال بعد تم پیدا ہوئے اور آئے، تم کیسے گواہی دے رہے ہو کہ بھائی نبی ٹھیک کہہ رہا ہے اور ہم جھوٹے ہیں؟ تو اس کے اوپر وہ یہ امت جو ہے، اس امت کے وہ افراد جن کو اللہ یہ شرف دے رہا ہے، وہ لوگ کہیں گے کہ ہمیں ہمارے رسول نے بتایا، ہمارے پیارے نبی نے آ کر ہمیں خبر دی، اور وہ نبی کی خبر تو ہم 100% اس کو سچ سمجھتے ہیں اور حق سمجھتے ہیں، اور قرآن ہمارے پاس وہ لے کر آئے۔ قرآن میں یہ درج تھا کہ نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچایا، جتنے نبی تھے انہوں نے اپنی امتوں تک دین پہنچایا تھا۔ تو اس طرح سے اللہ کی ذات قیامت کے دن بھی اس امت کو یہ شرف عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وسط، امت وسط بہترین امت ہے، فضیلت والی امت ہے، اس لیے کہ اس کے ذمہ کام بہت بڑا ہے، جو انبیاء کا کام تھا وہ اللہ کی ذات نے اس امت کو دیا ہے۔ تو اس لیے اپنی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے مقام اور مرتبے کو انسان کو سمجھنا چاہیے۔ ہم دنیا کے اندر اس لیے نہیں آئے کہ یہی گارے اور مٹی سے گھر بناتے رہیں اور یہ جو ٹائلیں لگاتے رہیں اور مختلف چیزیں جو دنیا کی ہیں نفع کی، یہی گاڑیاں بناتے رہیں، اس میں گھومتے رہیں اور کھائیں پئیں اور دنیا سے مر جائیں۔ نہیں، یہ تو یعنی اس امت کی فضیلت والا ہے، اس فضیلت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امت، یہ انسان جو اس امت سے یعنی پیارے نبی کی جو امت کے ساتھ تعلق رکھنے والا انسان ہے، اس کی فضیلت یہ ہے کہ وہ کیا کر رہا ہو، وہ لوگوں کی خیر خواہی کے لیے کام کر رہا ہو، جو اللہ کے نبی نے دین دیا اس کی تبلیغ کر رہا ہو، اور لوگوں کی خیر خواہی میں اپنے جان، مال، وقت سب کچھ صرف کیا ہوا اس نے، تو یہ اس کے لیے فضیلت ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ یہ امت وسط، اس کا ایک معنی ہے کہ معتدل امت، اور معتدل امت کو دیکھا جائے
تو یعنی جو اس امت کے اعتقادات ہیں، یعنی جو عقائد ہیں، آپ یوں کہہ سکتے ہیں اس امت کی جو عبادات ہیں، سب میں یعنی اعتدال موجود ہے۔ اور اعتدال کیسے ہے کہ پہلی جو امتیں تھیں وہ اپنے عقائد میں بھی ان کی بڑی خرابیاں آ گئیں کہ انبیاء کو انہوں نے اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، اتنے عقائد خراب کر لیے۔ لیکن یہ امت، انہوں نے اللہ کی ذات کو، اور یعنی اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، مطلب ہے اللہ کی ذات کے ساتھ شریک کرنا شروع کر دیا، شرک جیسا جرم کرنے لگ گئے۔ اور اللہ کی ذات نے اس امت کو یہ شرف دیا ہے کہ اس امت میں یہ یعنی ان کے جو ہمارے عقائد ہیں وہ اتنے بہترین ہیں کہ اللہ کی ذات کی جو یعنی مقام ہے، اللہ کی ذات کی جو صفات ہیں ان کے ساتھ کسی نبی کو شریک نہیں کیا، نبی کو اس کی حیثیت دی ہے۔ یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت میں سب سے افضل ہیں، انبیاء میں بھی سب سے افضل ہیں۔ تو اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام ہے، اس مقام کو اس مقام پہ رکھا ہے، اور اللہ کی ذات کے ساتھ شریک نہیں کیا۔ عقائد بھی اتنے اعتدال والے ہیں، اور ساتھ ہی جو عبادات ہیں ان میں بھی یعنی اعتدال موجود ہے کہ پہلے کے جو لوگ تھے ان کی عبادات بھی بگڑی ہوئی تھیں۔ وہ عبادات میں یوں بگڑ گئے کہ انہوں نے تو اپنی کتابوں میں سے فتوے نکال کے غلط فتوے دینا شروع کر دیے، چند پیسوں کی خاطر فتوے غلط دیا کرتے تھے، اور اللہ کی ذات نے جن چیزوں سے ان کو منع کیا وہ وہاں سے منع ہونے کی بجائے وہ کام ہیلے بہانے کر کے وہ کام کیا کرتے تھے۔ جیسے یہودی لوگ ہیں، ان کو منع کیا کہ ہفتے والے دن تم نے شکار نہیں کرنا، لیکن وہ شکار کرتے، لیکن بہانے کے ذریعے سے۔ یہودی لوگ کتاب کو بیچتے تھے فتوے غلط دے کر، من مرضی کے ان کے فتوے لکھ کے دیا کرتے، مالی نفع حاصل کرتے۔ لیکن اس امت کے اندر جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں، اللہ کے نبی نے ان کی ایسی تربیت فرمائی کہ بھئی جان تو کٹ سکتی ہے، لیکن کسی بھی دین کی بات کو نہ انہوں نے بیچا مالی یعنی دنیاوی غرض کا اس کے بدلے میں، اور نہ ہی ان لوگوں نے کوئی ایسی اس طرح کے عقائد، ایسی عبادات کی کہ جس کے ذریعے سے وہ کوئی مالی نفع حاصل کریں۔ تو اللہ کی ذات نے اس امت کو یہ بھی شرف عطا فرمایا ہے۔ تو اس جو امت ہے، انہوں نے اس امت کو الحمدللہ اللہ کی ذات کا بہت بڑا فضل ہے کہ یہ چیزیں حاصل ہیں کہ ہر ایک یعنی معاشرت، اگر پہلی امتوں کو چیک کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر ایسی معاشرتی برائیاں تھیں، یعنی عورت کا کوئی مقام نہیں ہے، بچیوں کو زندہ درگور کر رہے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لڑائی ہوتی ہے، اور گھوڑے نے پانی پہلے پی لیا، دوسرے کی باری بعد میں آ گئی، لڑائی ہو گئی، 100 سال تک جنگ ایک بات کے اوپر چل رہی ہے۔ ہسبینڈ مر گیا، اگر کسی کا خامند مر گیا ہے تو عورت کو بھی اس کے ساتھ نتھی کر کے جلا دیا کرتے تھے۔ لیکن اس امت کو اللہ کی ذات نے اعتدال والی امت بنایا ہے کہ یہاں پر عورت کا ایک مقام ہے کہ وہ ماں ہے تو اس کا الگ مقام ہے، بتایا کہ اس کے پاؤں تلے جنت ہے، ایسے بیٹی ہے تو اس کا مقام بنایا، بتایا کہ اس کے ذریعے سے تو جنت ملتی ہے۔ کوئی بیٹی کی تربیت کرتا ہے، اس کی صحیح رہنمائی کرتا ہے، اس کو آداب سکھاتا ہے، دین سکھاتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، تو یہ بیٹی اس کو جنت کی طرف لے کے جانے والی ہے۔ تو یہ معتدل امت ہے، تو اللہ کی ذات نے اس امت کو یہ شرف عطا فرمایا ہے۔ تو اس لیے ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مقام کو پہچانیں کہ اللہ کی ذات نے ہمیں کس مقصد کے لیے دنیا میں پیدا کیا ہے، اور ہمیں اس امت میں جو پیدا کیا کتنا بڑا ہمارے اوپر اللہ کی ذات کا احسان ہے۔ تو دین کی محنت کرنا اور اپنے اعمال اور عقائد کو بہترین رکھنا، یہ اس امت کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اس امت نے اوروں کو بھی اس دین کی طرف بلانا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور یہ شرف حاصل ہوا اس طرح سے کہ امتحان بھی آئے نا اس امت کے اوپر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں آئے تو قبلہ بیت المقدس کو بنایا گیا، اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز کے دوران ہی اللہ کی ذات نے حکم دے دیا کہ اپنا چہرہ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف پھیر لو، تو قبلہ نماز کے دوران ہی بدلا ہے۔ تو اس کے ذریعے سے بھی بڑی اس امت کی یعنی امتحان تھا اس وقت کے لوگوں کے لیے، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جو کمزور ایمان کے تھے یا منافق تھے، وہ تو اس کی وجہ سے یہ جب حکم نازل ہوا تو وہ تو دین سے ہی پھر گئے،
انہوں نے کہا کہ یہ تو ان کے نبی ہیں، ان کا تو کوئی ایک قبلہ بھی نہیں ہے، ایک جگہ پہ ٹھہرتے نہیں، تو یعنی اپنا وہ ایمان بھی ضائع کر بیٹھے۔ اور اللہ کی ذات نے ان لوگوں کا امتحان لیا نماز کے دوران ہی، جب اللہ کے نبی نے اپنا چہرہ مبارک پھیرا بیت اللہ کی طرف تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فوراً پھر گئے۔ تو یہ بھی بہت بڑا امتحان تھا، پہلی امتوں کا بھی امتحان ہوتا رہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، ان کے اوپر بھی امتحان آیا، اور باقی امتوں کے اوپر بھی امتحان آتے رہے، لیکن وہ لوگ کیا کرتے تھے، امتحان میں فیل ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن اس امت کو اللہ کی ذات نے یہ شرف دیا کہ اللہ کے نبی نے جو حکم دیا صحابہ فوراً اس کے اوپر کھڑے ہو گئے، جانیں کٹوا دیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کی۔ اور جیسے اب موسیٰ علیہ السلام، اب اس بنی اسرائیل کے اوپر اللہ کی ذات نے اتنا احسان کیا، موسیٰ علیہ السلام نے قربانی دی، ان کو فرعون سے چھڑوا کے لے آئے، اور پھر اللہ کی ذات سے وہ کچھ مانگ رہے ہیں تو اللہ کی ذات نے فرمایا جاؤ بھائی وہاں جا کر جہاد کرو۔ وہ کہنے لگے اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا، تم جا کر جہاد کرو، ہم تو جہاد کرنے والے نہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، اللہ کی ذات کی طرف سے حکم ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا 313 اور ہزاروں کا لشکر ٹکرا گئے اور گردنیں کٹوا دیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کی۔ تو یہ اس امت کا شرف ہے، تو اللہ کی ذات نے عطا فرمایا۔ تو اس امت کے جب امتحان ہوا ہے تو امتحان میں وہ لوگ کامیاب ہوئے ہیں۔ تو اللہ کی ذات نے یہ یعنی ایک فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور دیکھیں کہ اللہ کی ذات نے اس امت کو بہترین قبلہ دیا، بیت اللہ وہ جگہ ہے، یعنی یہ وہ زمین کا سنٹر ہے، درمیان کا حصہ ہے کہ جہاں پہ اللہ کی ذات نے اپنا گھر بنایا، اور وہ اللہ کا گھر وہ ہے کہ جس کے اوپر اللہ کی طرف سے ہدایت کی رحمت اترتی ہے، ہدایت کی روشنی وہیں سے پوری دنیا میں جاتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ پیدا ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے ایمان کی روشنی کو لے کر کھڑے ہوئے، اور پوری دنیا میں وہاں سے ہدایت کی روشنی پھیلی ہے۔ تو جیسے وہ قبلہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے کہ وہیں سے ہدایت ملنے والی ہے، ایسے ہی اللہ کی ذات نے اس امت کو بھی یہ کام دیا ہے کہ اس امت نے ہدایت والا کام کرنا ہے، اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت ملے گی۔ کتنی بڑی بات ہے، اور انہوں نے ہدایت جا کر لوگوں کو اس کی دین کی طرف بلانا ہے تاکہ لوگ ادھر آئیں، خیر خواہی کریں۔ یہاں تک کہ اگر میدان جہاد میں اگر کھڑے ہوئے، میدان کارزار میں کھڑے ہیں، ایک طرف سے کفر انہوں نے تلواریں نکالی ہیں، مسلمان کے پاس بھی تلوار ہے، لڑائی کے لیے ایک دوسرے کے سامنے ہے، لیکن وہاں پر بھی کیا کرنا ہے؟ وہاں پر بھی اس امت کے ذمے ہے کہ یہ پہلے کیا کرے، ان کی خیر خواہی کے لیے ان کو دعوت دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تو اگر ایک بندے کو کافر کو مسلمان کر لے تو سرخ اونٹوں سے بہتر ہے یہ تمہارے لیے، کہ اگر تمہارے پاس، یعنی اس وقت اونٹ کی بڑی قیمت تھی، یعنی ایک بندے کو لاکھوں کروڑوں روپے ایک طرف مل رہے ہیں، اور ایک بندہ جو ہے اس کو چھوڑ کر اگر ایک بندے کو مسلمان کر لیتا ہے تو اس اتنے بڑے خزانے کے حصول سے بھی زیادہ یہ بہتر ہے۔ تو اس لیے میدان کارزار میں جہاں پہ دین اسلام ایسا ہے کہ جو کسی کے اوپر تلوار نہیں چلاتا، نہ ہی تلوار کے ذریعے سے کسی کو مسلمان کیا جا سکتا ہے، تو اللہ کی ذات نے اس امت کو شرف دیا ہے کہ وہاں پر بھی جا کر یہ ان لوگوں کی خیر خواہی کر رہے ہیں، ان کو تبلیغ کر رہے ہیں کہ بھائی ابھی ہم تمہارے خلاف تلوار نہیں نکالتے، تم دین کی طرف آ جاؤ، اپنی دنیا آخرت بچا لو۔ قُوا انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے گھر اہل و عیال کے ساتھ بھی خیر خواہی کرنی اور لوگوں کے ساتھ بھی کرنی ہے۔ تو اس امت کو اللہ کی ذات نے ہدایت کی روشنی کو پھیلانے کے لیے، ہدایت کو لے کر چلنے کے لیے بنایا ہے۔ تو پھر اس امت کو وہ کام کرنے پڑیں گے کہ جو ہمارے پیارے نبی نے کی، یعنی 100% اللہ کے نبی کی اطاعت کریں گے تو ان کا اپنا ایمان مضبوط ہوگا، ان کے پاس ہدایت کی روشنی ان کو ملے گی، اور یہ اس نور کو آگے تقسیم کریں گے اور اس نور کے آگے پھیلنے کا ذریعہ بنیں گے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ قربانی دی، اللہ کی ذات نے ان کو حکم دیا تو وہ فوراً وہ پھر گئے، اور ساتھ ہی اللہ کی ذات نے یہاں پر اس کی وجہ بھی بیان فرمائی ہے کہ یہ جو قبلے کی تبدیلی تھی، اس میں بھی اللہ کی ذات نے لوگوں کا امتحان لے لیا، اور کچھ لوگ اپنے ایمان سے پھر گئے، وہ لوگ تو گئے، اور جو لوگ ثابت قدم رہے اللہ کے نبی کی اطاعت کی، وہ دنیا آخرت میں کامیاب ہو گئے۔ اور یہ ان لوگوں کے اوپر بڑا بھاری تھا، یعنی بڑا بوجھل تھا یہ اس حکم کے اوپر فوراً عمل کرنا، کن کے اوپر؟ کہ جو منافق تھے،
کمزور ایمان والے لوگ تھے، ان کے اوپر بڑا ہی بھاری تھا، لیکن جن کو اللہ نے ہدایت دی ان کے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں تھا، وہ تو فوراً جو اللہ کے نبی کی اطاعت میں فوراً گھوم گئے۔ اور ساتھ ہی اللہ کی ذات نے وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرتے۔ اب یہ یہاں پر یعنی بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جیسے خیال آیا کہ اب اتنے دن ہم نمازیں پڑھتے رہے بیت المقدس کی طرف، اب ہمیں حکم ملا ہے کہ ہم اپنا قبلہ چینج کریں، تو کہیں وہ ہماری نمازیں ضائع تو نہیں ہو گئیں؟ تو مسلمانوں کے دل میں خیال آیا، تو اللہ کی ذات نے کیا ہے اس کے اوپر فرمایا کہ اللہ تمہارے ایمان کو، ایمان یہاں سے ایمان سے مراد نماز ہے، کہ تمہاری وہ جو نمازیں تم نے پڑھی ہیں وہ ضائع نہیں ہوئی ہیں، اس کے اوپر بھی تمہیں اجر مل چکا ہے۔ اور یہاں سے جو نماز ہے اس کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز کو اللہ کی ذات نے ایمان سے تعبیر کی ہے۔ جیسے فرمایا کہ جس کے پاس جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کا تو ایمان ہی سلامت نہیں ہے۔ نماز جسم میں ایسے ہے جیسے کہ سر، اگر سر اتار دو تو باڈی ساری بیکار ہے، تو نماز اگر انسان کی زندگی سے نکل جائے تو بہت بڑا نقصان ہے، تو اس سے نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ان نمازوں کو ضائع نہیں کیا، اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ مہربان ہے، شفقت کرنے والا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اس آیت مبارکہ کے اندر اس امت کی فضیلت بھی ہے اور ساتھ اس امت کی ڈیوٹی بھی بتائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس اہم ترین کام کو جو اللہ کی ذات نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔